ہمارے رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں کیرونی ون نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام ایک بار پھر آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج انتہائی اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں. 15واں روزہ ہے, یتیموں کے دن کے اعتبار سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. ساتھ ہی امام حسن رضی اللہ عنہ کا آج ولادت کا دن ہے. ان کی شان کے حوالے سے بھی آپ گفتگو سماعت کر رہے تھے. ہمارے دونوں علماء کرام بہت خوبصورت باتوں سے اعتبار سے کر رہے تھے. ساتھ ہی آج کے اسپانسرز کی بھی بات کریں. اسپانسرز کی بات کرنا ضروری تھی. اس ٹرانسمیشن کے اسپائسز ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں. اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کرنے میں شامل ہیں پیوریفائی فلیئر. اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں ملکہ مسالے, QNN, اینگرو فوڈز, واک ایز, ڈیزائنر شوز اینڈ بیگز, مغلیہ نمکو جن کا کہنا ہے کہ کچھ تھوڑا سا نمکین ہو جائے. اس کے علاوہ کمانڈر بلڈرز, کمانڈر سٹی, سیلانی فوڈز اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں. ہمدرد شامل ہے, اور روح افزا قدرتی اجزاء سے تیار کردہ 110 سال سے یعنی کہ 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے, قدرتی اجزاء سے بنا کے آپ کے لیے بہترین مشروب لے کر آ رہا ہے روح افزا. اس کے علاوہ فارمی باڈی اسپرے ہے. فارمی باڈی اسپرے ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے. اس کے علاوہ عیسیٰ لیبارٹری, جو کہ بڑی عیسیٰ لیب جسے کہتے ہیں, ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ویکسینیشن سینٹر ہے, جو کہ بہت اچھا کام کری ہے. اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو جلدی ریزلٹس چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مستند آپ کی لیبارٹری ہو جہاں سے آپ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرا سکیں تو وہ عیسیٰ لیبارٹری ہے. اس کے علاوہ فورٹائل ہمارے ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے. شہنشاہ رائس اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے. اور نیلسن پینٹس, یہی تو رنگ ہیں زندگی کے. اور ساتھ ہی نیلسن پینٹس کی جہاں ہم بات کریں وہاں پہ نیلسن پینٹس کی طرف سے اب ہمارے سیٹ پر ایک بائک بھی آ چکی ہے جو کہ ہم نے دینی ہے. اور کس طرح دی جائے گی یہ قرآن اندازی میں, اور کس کا نام اس کے لیے نکلے گا وہ بھی آپ کو اب سے جلد ہی پتہ چل جائے گا. اور نیلسن پینٹس کی کیا ہی بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھر میں بہت اچھا سا پینٹ کرنا جو کہ بار بار اکھڑے نہیں اور آپ کو لانگ لاسٹنگ رزلٹ ملے, تو ضرور جائیے نیلسن پینٹس کی طرف ہی, کیونکہ یہی تو رنگ ہیں زندگی کے. اس کے علاوہ پیزا میکس کی جہاں بات کریں, پیزا میکس کے فری واؤچرز ہمارے مہمانوں کے ساتھ, اور باقی بھی اسپانسرز کے گفٹ ہیمپرز ہمارے مہمانوں کے ساتھ جا رہے ہیں اس ٹرانسمیشن میں. تو ان تمام تر اسپانسرز کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ بندے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آج کے وارڈروب کی بھی بات کریں تو وہ ہمیں اسپانسر کیا ہے بنائی کلوتھنگ نے, اور شوز اسپانسرڈ ہیں بائی واک ایسٹ. تو آپ تمام تر ہمارے اسپانسرز کا بے حد شکریہ جو کہ بہت اچھا اور بہت محنت سے کام کریں, میں ہمیشہ کہتی ہوں. میں اپنے علماء کرام کی طرف بھی بڑھوں گی اور ہمارے مہمان کی طرف بھی. اور آج جیسے کہ ہم جانتے ہیں ماہ رمضان کا 15واں روزہ جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اور خاص ہی 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور خاص طور پہ اگر اس دن کی بات کریں تو جب امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی پہلی اولاد ہیں. اور قرب ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کو سیدہ عالم کی دیکھ بھال کے لیے مامور کیا. انہوں نے آیت الکرسی اور تینوں معوذ پڑھ کر ان کو دم کیا. بچے کی ولادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن نومولود کے عقیقے کے موقع پر 2 دمبے ذبح کیے اور اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا کہ بچے کے سر کے بال اتروائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں. جب آپ کے بال اتروائے گئے تو وزن کیا گیا تو یہ وزن 1 درہم کے برابر تھا, اور اتنی چاندی خیرات کی گئی. اور جو دائی تھی اس کو دمبے کی ران اور 1 دینار دیا گیا. تو سر منڈانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نومولود کے سر پر خوشبو ملی, اور اسی دن آپ کا نام رکھا گیا, نام مبارک رکھا گیا. اور دوسری طرف امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہ روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں, ان کی مراد امام حسن یعنی کہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے تھی. تو ان دونوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پھول کہہ کر پکارا کرتے تھے. تو یقینی طور پر جنت کے 2 پیارے پیارے پھول جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
آنکھ کا تارا، ان کے دل کی ٹھنڈک اور ان کی چھاؤں تھے۔ میں اپنے علماء کرام کی طرف بھی پڑھتی ہوں جی، اور یہاں پہ جیسے کہ موجود ہیں پیر وقار احمد رحمانی صاحب، میں چاہوں گی کہ امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ان کی جو بچپن کی ہم نے دیکھی کس طرح سے ان کا بچپن گزرا، ابھی آپ بیان کر رہے تھے، مسعودی صاحب بھی بیان کر رہے تھے، تھوڑا سا چاہوں گی اس پہ اور روشنی ڈالیں خاص طور پہ، تاکہ آج کل جو بچے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل سکے ان کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، انہوں نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث ہے، مستند حدیثیں ہیں صحیح ستہ کے اندر، کہ یہ دونوں بچے میرے پھول ہیں اور میری خوشبو ہیں، اور حضور نبی کریم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ خوشبو ہیں، آپ کائنات کے پھول ہیں، آپ مہک رہے ہیں، آپ کی خوشبو ہمارے لیے، مگر حضور کو بھی خوشبو کی ضرورت ہے، تو حضور کی خوشبو ہیں حسن اور حسین۔ تو جب حضور کو خوشبو سونگنا ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسن کو سونگتے تھے، کبھی امام حسین کو سونگتے تھے، کبھی امام حسین کو کندھے پہ بٹھاتے تھے، کبھی امام حسین کو کندھے پہ بٹھاتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے عید کے وقت میں، جو ہماری عید آ رہی ہے، جو ہمارے بچے ہم سے کہتے ہیں، آپ کے بچے کہتے ہیں کہ جی ہمیں عید پہ، بچے اصل میں بچوں کی عید ہوتی ہے، آج بڑے لوگ عید منانے لگے، بڑوں کو بھی منانی چاہیے، اصل میں بچوں کی عید ہوتی ہے، بچے عید کی خوشیاں زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم سمیٹ لیں، زیادہ سے زیادہ عیدی سمیٹ لیں۔ تو ایسا وقت تھا کہ سیدہ کے گھر میں کپڑے نہیں تھے اور عید کا دن تھا، تو بچوں نے سیدہ سے کہا علیہ السلام کہ ہمارے لیے عید کے کپڑے نہیں ہیں، تو دوسرے دن صبح دروازے پر دستک ہوئی اور جنت سے جوڑے آئے، امام حسن کے لیے ہرے رنگ کا آیا، امام حسین کے لیے لال رنگ کا آیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو دونوں نواسے بھی ساتھ نکلے عیدگاہ کی طرف، تو سب لوگ اپنی سواریوں پہ جا رہے تھے، سب کی سواریاں تھیں، وہ سواری پہ جا رہے تھے، تو دونوں بچوں نے اپنے نانا سے کہا کیا ہمارے لیے سواری نہیں ہے؟ تو نانا نے کہا تمہارے لیے بھی سواری، تو بظاہر سواری نظر نہیں آ رہی تھی، یہ امت کے لیے سوچنے کا ایک موقع ہے، تو بظاہر سواریاں نظر نہیں آ رہی تھی، تو سرکار علیہ السلام نے ایک کندھے پہ امام حسن کو بٹھایا اور ایک کندھے پہ امام حسین کو بٹھایا۔ اس انداز میں عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے تو سامنے سے حضرت عمر آ رہے تھے، کہنے لگے کہ کیا پیاری سواری ہے، کہا نہیں سواری پیاری نہیں ہے، سوار پیارے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن کو میں نے سوار کیا ہوا یہ پیارے۔ تو بچوں نے پھر نانا سے کہا آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کائنات کی سب سے عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو معلوم ہے کہ میں کائنات کی جان ہوں، وہ جانتے ہیں میں ان تمام کا آقا ہوں، وہ جانتے ہیں میں وہ آخری نبی ہوں جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مگر نواسوں نے کہا نانا وہ تو اپنی سواریوں، سب اپنی سواریوں پہ جا رہے ہیں اور سواریوں کی ہاتھوں میں لگام بھی ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام جو کائنات کی جان ہے، ایک زلف ایک نواسے کو دے دی، ایک زلف ایک نواسے کو دے دی، اب جو نواسا جس طرف زلف کو کھینچ رہا ہے سرکار اس طرف جا رہے ہیں، تو سمجھے تو نواسے ہیں کیا ان کے لیے، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا ویلیو ہے۔ وہ ویلیو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ہم کامل ایمان حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے نواسوں سے وہ محبت، وہ مودت نہیں رکھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بچوں نے کہا کہ نانا سواریاں تو آواز نکال لیں گے، ہمیں یہ سمجھنا پڑا، تو نانا نے سواریوں کی آواز بھی نکالی، کیونکہ ہم غلام ہیں، ہم وہ انداز بیان نہیں کر سکتے، مگر حضور نے نواسوں کے کہنے پہ پھر آوازیں بھی نکالی۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر امام حسن آ جائیں تو سجدہ لمبا ہو جائے، امام حسین آ جائے تو یہ سرکار کوئی نفل نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، صحابہ کے درمیان فرض نماز ادا ہو رہی ہوتی تھی، اگر امام حسین امام حسن آ جائے اور بیٹھ جائے تو سجدے لمبے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات اس وقت پیر وقار احمد رحمانی صاحب پیش کر رہے ہیں۔ میں انجینئر عبدالعزیز صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں، اپنے مہمان کی طرف بھی۔ انجینئر عبدالعزیز صاحب یہ بھی بتائیں کہ جہاں پہ ہم یتیموں کی دیکھ بھال کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہے اور کوئی اس میں کوتاہی نہ ہو، کوئی چک نہ ہو جائے اس طرح سے، تو وہیں الخدمت فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہا ہے، کفالت کا ذمہ کس طرح سے لیا ہوا ہے، اور کتنے بچے ہیں اب تک سو فار جو کہ اس وقت اس آرگنائزیشن کے انڈر آپ لوگ ان کی جو کفالت کا انتظام ہے وہ بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور آپ کی چینل کے توسط سے میں ناظرین کو بھی جو ہے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم ان کی جو کفالت کرتے ہیں، ایک تو ہم انہیں یتیم بچے نہیں کہتے،
صحیح. ہم انہیں کہتے ہیں باہمت بچے. باہمت بچے. اور ان کے اندر کبھی بھی ہم یتیم پر ٹیگ لگانے کی کوشش نہیں کرتے، صحیح. کیونکہ ہم ان کے اندر چاہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ فیلنگ نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں. تو ہم دو طریقے سے جو ہے یتیموں کی کفالت کرتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے کوئی چاچا نانا بابا کوئی حیات ہیں ان کے ماں باپ کے علاوہ یا باپ کے علاوہ، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم جو ہے یتیم خانے میں ایڈمٹ نہ کریں. صحیح. ہمارا یتیم خانہ جو ہے وہ آگوش کہلاتا ہے، آغوش، یتیم بالکل. خانہ بھی نہیں کہلاتا. آگوش تو میں جی. وزٹ کر چکی جی، ہوں. جی. بہت خوبصورت، آپ نے بہت اچھا وہ اسٹرکچر بنایا ہے. بالکل. تو سب سے پہلے میں آگوش کی ہی بات کرتا ہوں. آگوش میں ہم انہی بچوں کو رکھتے ہیں، باہمت بچوں کو رکھتے ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں ہوتے، دونوں کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے. تو میں آپ کو بلکہ اس پر وہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی آگوش آنا چاہے تو آپ کے اپنے گھر کے بچوں کا وہ اہتمام نہیں ہوتا ہوگا جو وہاں ہوتا ہے. بالکل. یہ میرا جو ہے ہاں نہیں، میں دیکھ کر آئی ہوں، بہت اچھا آپ کا انتظام ہے، وہ سیٹ اپ ہے. ان کے سونے کا، ان کے آرام کا، ان کے کھیلنے کا، ان کے پڑھنے کا، ان کے کھانے پینے کا سارا انتظام اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے اپنے گھر کے اندر ایک اچھے عالیشان بچے جو ہے وہ وہاں وقت گزار رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں اویلیبل نہیں ہوتے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم وہ پوری گھر کی سہولیات دیں جو ہم ان کو دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے ماں باپ، جن کی ماں حیات ہیں یا ان کے دادا وغیرہ کوئی حیات ہیں، چچا وغیرہ کوئی حیات ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ اسے آگوش میں ایڈمٹ نہ کریں، آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں. اس کو گھر سے اس لیے نہ نکالیں کہ اس کے پاس اس کی کفالت کے پیسے نہیں ہیں. اس کی کفالت کے پیسے انشاءاللہ الخدمت آپ کو دے گی. ان کی کفالت، ان کے بچوں کی اسکول کی فیس، ان کی کتابیں، ان کے جوتے، ان کے کپڑے، ان کی ساری، بلکہ ان کے کھانے کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی بھی ہم جو ہے وہ ان کو تعاون دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس کو صرف اپنا گھر کا ماحول دیں. یہ دیکھیں آج کے دور کے اندر یہ پیغام ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ یتیم کی کفالت کرو اور اس سے آپ کے اپنے گھر کے اندر برکت آئے گی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جب سے یہ بات آگے بڑھی ہے، ہم نے یتیم کا جو ہے وہ دن منانا شروع کیا ہے، آپ کی ٹرانسمیشنز کے ذریعے جو ہے لوگوں کو جو ہے اویئرنیس آئی ہے. تو اس اویئرنیس کی وجہ سے لوگ اب یتیم بچے ایڈاپٹ کر رہے ہیں. ایڈاپشن ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ یتیم بچے اپنے گھر لے جائیں گے، اس کی ہم اجازت نہیں دیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہم نے ایک باقاعدہ کفالت کے لیے پیسے طے کیے ہوئے ہیں، آپ کریں پورے سال کے لیے آپ کے نام سے اس یتیم بچے کی جو ہے کفالت کی جائے گی. اگر اس بچے کی کوئی رپورٹ آپ لینا چاہتے ہیں، اس بچے کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی پڑھائی کیسی ہو رہی ہے، اس کا رزلٹ کیسا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں، ہم اس بچے کی انفارمیشن دینے کے پابند ہوں گے آپ کو. تو ہم اس طریقے سے جو ہے ان یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، اور جو کفیل اپنا نام لکھواتا ہے، اس کے لیے وہ پیسے دیتا ہے، اس کو ہم اس بچے کے بارے میں ساری معلومات بھی فراہم کرتے ہیں. تو یہ دو طریقے ہیں، ایک ہے آگوش، دوسرا ہے آرفن کیئر پروگرام. یعنی بچے کو گھر سے نہیں نکالیں گے، بچے کی کفالت کی ریکوائرمنٹ جو بھی ہوگی اسے گھر میں ہی پوری کی جائے گی. اور کیا وہ آپ اندازاً بتا سکتے ہیں کہ کتنا اماؤنٹ ہے، کہ اگر کوئی چاہے ہمارے پلیٹ فارم سے؟ یہ اپنے 56,000 روپیز جو ہے وہ ایک آرفن بچے کی ریکوائرمنٹ ہے پورے سال کے لیے. پورے سال کے لیے، یعنی پورا سال اگر اس بچے کی آپ کفالت کرنا چاہتے ہیں، جس میں اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کی یونیفارم، اس کا اسکول، اس کی فیس، اس کا کھیلنا، ہر چیز جو ہے وہ اس کے شامل ہوتی ہے. اور یہی نہیں ہوتا کہ ہم صرف دے کے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہمارے ایف ایس اوز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ اسٹے کے آفیسرز ہوتے ہیں جو ان بچوں کو جو ہے مہینے کے اندر کوئی ایک آؤٹنگ بھی کراتے ہیں. ان کی جو ہے وہ کردار سازی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سکھا اور پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ ایک سلسلہ ہے، ان کو گارڈن میں لے گئے یا کہیں اور لے گئے. جیسے ہم ایک دفعہ، میں آپ کو بلکہ سناؤں، میں بڑا ہی میرے لیے وہ بڑا زبردست واقعہ تھا کہ ایک صاحب تشریف لائے دبئی سے، بہت یعنی کہ ماشاءاللہ اچھے متوکل آدمی تھے، اور انہوں نے کہا جی میں یتیم بچوں کو جو ہے وہ میک ڈونلڈ پہ افطار کرانا چاہتا ہوں. میں بڑا حیران کہ آپ کو میک ڈونلڈ پہ افطار کیوں کرانا. کہہ لیں کہ بس میں نے کہا دیکھیں اگر آپ انہی پیسوں میں جہاں آپ 100 یتیم بچوں کو آپ کریں گے تو شاید آپ اس سے زیادہ یتیم بچوں کو جو ہے وہ افطار کرا سکیں اور زیادہ ان کو. انہوں نے نہیں، میں وہ خوشی دیکھنا چاہتا ہوں جو بچے کبھی وہاں نہیں گئے ہیں،
تو وہاں جانے کے بعد ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، صحیح میں ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں. صحیح. اور بلا شبہ مجھے یاد ہے کہ میں اس پروگرام میں تھا اور ان بچوں کے ساتھ تھا. ان بچوں نے وہاں جا کے جس طرح کا ریئیکشن دیا، اٹ واز ٹریمنڈس. رائٹ. نہیں یہ بہت اچھا کام ہے اور بہت اچھا نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور استقامت دے اس کام میں. یہاں ایک وقفے کی طرف میں نے پھر جانا ہے جی، ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.